اسے علی مردان نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے یا نہر کھودنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کے حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے، اور بادشاہ نے یہ نہر تیار کروانے کے لیے تقریباً 2 لاکھ کی رقم جو ہے وہ علی مردان کو دی۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تیار کیا جائے، اور اس باغ میں 12 دریاں، شاہی غسل خانے، سرائے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے جو بندہ متعین کیا اس کا نام تھا خلیل اللہ خان۔ خلیل اللہ خان نے سلطنت کے کئی افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ باغ کے لیے جو باغ میں لگائے گئے درخت تھے وہ قندھار اور کابل جو کہ موجودہ افغانستان کے علاقے ہیں وہاں سے منگوائے گئے تھے۔ ناظرین، یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس باغ کو بنانے میں لگ بھگ 6 لاکھ روپے کی لاگت آئی، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو وقت درکار تھا یا جو وقت لگا وہ 1.5 سال کا تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں نے جو یہ باغ بنوایا اس کا نقشہ عین کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش کے ہیں۔ یہ تینوں تختے یا تینوں حصے ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ ان فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں یا ہودیوں میں گرتا ہے، اور اس کا مقصد گرمیوں میں جگہ کو ٹھنڈے رکھنا ہوتا ہے۔ باغ کا ایک حصہ جسے حیات بخش کہتے ہیں، اس میں سنگ مرمر کا ایک بہت خوبصورت تخت بنوایا گیا۔ اس تخت پر بیٹھ کر بادشاہ دربار لگایا کرتا تھا اور لوگوں کے مسائل سنتا تھا، اور اسی تخت پہ بیٹھ کر بادشاہ جو ہے وہ اپنے فیصلے سناتا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی تھی، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی شاعرہ تھی، تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر شعر پڑھا کرتی تھی۔ بادشاہ نے باغ میں ایک شاہی حمام بھی بنوایا ہوا تھا۔ بادشاہ جب لاہور پہنچا تو خلیل اللہ خان اور بادشاہ کے وزیروں نے بتایا کہ باغ مکمل ہو چکا ہے۔ جب بادشاہ اس باغ میں داخل ہوا تو باغ کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ دوستوں، باغ کے گرد باغ کی سیکیورٹی کے لیے اس کے چاروں طرف اونچی دیوار بنائی گئی۔ ناظرین، شالامار باغ دنیا کے بڑے اور خوبصورت باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ممالک کے سربراہ اکثر یہاں آتے رہتے تھے۔ معزز مہمانوں کو دعوت کی رسم انگریز حکومت میں بھی قائم رہی۔ باغ کی سیر کرنے لوگ نہ صرف دور دراز علاقوں سے آتے ہیں بلکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو کہ جن کا تعلق باہر کے ملکوں سے ہوتا ہے، اور یہاں سے بھی دور کے علاقوں میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ روزانہ باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، بچپن میں ہمیں اردو یا غالباً تاریخ کے نصاب میں میلہ چراغاں کے ٹاپک سے ایک سبق پڑھایا جاتا تھا، جس میں ہمیں ایک میلے کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات بتائی جاتی تھیں۔ یہ وہی میلہ چراغاں ہے وہ میلہ چراغاں تھا جس کو بہار کی شروعات پر شالیمار باغ کے اندر منعقد کیا جاتا تھا، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا میلہ ہوا کرتا تھا، اور دور درازوں کے لوگ جو ہیں وہ میلہ دیکھنے آتے تھے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے اندر جتنے بھی تاریخی ورثے ہیں یا تاریخی جگہ ہیں جو مغل بادشاہوں سے ریلیٹ کرتی ہیں یا ان سے ہٹ کے ہیں، ان میں سے سب سے اچھی طرح جو حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب نے اس کی صفائی ستھرائی یا مینٹیننس کو مینٹین رکھا ہوا ہے تو وہ شالامار باغ ہے۔
اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے اس کی سیر کرنے کا تو آپ یہاں پہ آ کے اس کی صفائی ستھرائی اور مینٹیننس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حکومت نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو اپنی اصلی شکل میں رکھا ہوا ہے۔